اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان، یہ ایک جزوی طور پہ سابقہ ویڈیو کا ایک حصہ ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم حق سنیں اس کو سمجھنے کی اور اپنے وجود پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان، بات یہ ہے کہ ہم نے اس ظاہری وجود کے مختلف حصوں کو پرکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس ظاہری وجود کی تخلیق کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ہم نے اس پہ تفصیلی گفتگو کی ہے۔ یہ سابقہ ویڈیو کا ایک جزوی حصہ ہے کہ ہم نے انسان کا ظاہری وجود اللہ پاک نے آگ، پانی، مٹی اور ہوا سے بنایا۔ ان چار عنصروں کو بہت ہی خوبصورت انداز سے اللہ پاک نے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کی۔ اس قرآن سرکار دو عالم اور اولیاء اللہ اور پاک لوگوں کی نسبت کے طفیل۔ اب یہ ظاہری وجود جو آگ ہے، ہم سب سے پہلے آج گفتگو کرتے ہیں۔ اس کا جو پہلا بنیادی عنصر ہے وہ آگ ہے۔ آگ انسان کے وجود کا ایک جزوی طور پہ ایک حصہ ہے۔ یہ ظاہری وجود ہم جس کی اتنی پرستش کرتے ہیں، جس کو اتنا پوجتے ہیں، جس کو اتنا مانتے ہیں، کیا ہم اس کو کبھی سوچا ہے کہ ہم نے اس وجود کی اتنی پرستش، اتنی دیکھ بھال، اتنی خیال، اتنا کیئر کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی روح کو پوچھا ہی نہیں اپنے وجود کے اندر۔ اب جیسے ہمارے علماء ظاہر، مختلف سلاسل اور مختلف فرقوں کے لوگ، علماء ظاہر جو ہیں، وہ اس چیز پہ گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم شرک کے بارے میں اللہ پاک نے بڑی باتیں کی ہیں، بڑی تفصیلی بیان کیا ہے کہ میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا لیکن شرک نہیں معاف کروں گا۔ اس کو دوسری طرف سے دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر زمین میں دو خدا ہوتے تو اس زمین پہ جنگ ہو جاتی۔ یعنی ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں، کوئی کائنات میں دوسرا خدا ہے ہی نہیں۔ تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کس کی پوجا کر رہے ہیں، ہم کس کی پرستش کر رہے ہیں۔ یہی بات سمجھنے والی ہے، یہی وہ باریک نقطہ ہے جس کو ہم آج تک اس چیز میں سمجھ نہیں سکے، لیکن صوفیاء وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ظاہری وجود کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس ظاہری وجود کا عنصر آگ ہے۔ آگ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے وجود میں غصہ پیدا کرتی ہے۔ یعنی آگ وہ ظاہری عنصر ہے جو ہمارے وجود میں اپنی اس کی خوبی کیا ہے کہ وہ غصہ پیدا کرتی ہے۔ آگ سے غصہ پیدا ہوتا ہے، اور جب ہم حالت غصہ میں ہوتے ہیں تو ہماری جو اندر کی کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے۔ یعنی ہم وہ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، جو 50% فسق و فجور ہے، وہ اس سے ابو ہو کے اس سے اوپر چلا جاتا ہے، اور ہم غصے کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، ہم غصے کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارا الہ اللہ نہیں، رب العالمین نہیں، صرف اور صرف وہ غصہ ہوتا ہے جس کی ہم پیروی کر کے ہم غصے کی حالت میں گالی گلوچ کرتے ہیں، ہم اس آگ کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اپنی زبان سے بکواس نکالتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اس آگ جو ظاہری وجود کا وہ ایک جزوی عنصر ہے، اس کی اتنی شدت غالب آ جاتی ہے ہمارے اس وجود پہ کہ ہماری عقل معاف ہو جاتی ہے۔ ابلیس کے وسوسوں سے ہم اس عقل اور شعور کے نور کو کھو دیتے ہیں، اور ہم اس غصے کی حالت میں غصے کو اس وقت ہم صرف غصے کی مان رہے ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں مان رہے ہوتے۔ اگر ہم اللہ کی وَمَن يَعْتَدِ اللَّهِ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ، اللہ کی حدوں کو قائم رکھا ہوتا تو پھر ہم غصے کی پرستش نہ کرتے، اس کو ایک متوازن طریقے سے جو اس کا ایک لیول ہے اس کے مطابق اس کو رکھتے۔ غصے کا ختم کرنا وجود سے یہ نہیں ہے کہ ہم غصے کو ختم کر دیں، لیکن اس کی جو ایک اللہ نے معیار اور حد مقرر کی ہے اس کو حد میں رکھیں۔ ان سارے چاروں عنصروں کی جو خوب خصلتیں ہیں اس کو حد میں رکھیں۔ اس میں حد میں رکھیں گے تو وہ ایک حقیقی بات ہے، ایک سچا رستہ ہے۔ آگ غصہ اس لیے وجود میں رکھا ہوا ہے کہ ایمان کی غیرت جو ہے وہ انسان کو غصہ دلائے، لیکن اعتدال میں۔ اگر ہم ان چیزوں کو، ان چاروں عنصروں کو اعتدال میں نہیں رکھتے تو پھر ہم حد کو تجاوز کر جاتے ہیں،
اور اللہ نے افراط و تفریط کو کسی صورت پسند نہیں کیا. اللہ نے اس درمیانی رستے کو پسند کیا ہے کہ جو افراط و تفریط کے بغیر ہے. ہم اگر غصے کی حالت میں اپنے وجود میں جب غصہ اس قدر شدید آ جاتا ہے، یعنی وہ فسق و فجور 50% سے وہ 100% میں شامل ہو جاتا ہے اور اچھائی کا رستہ بند ہو جاتا ہے، عقل کا شعور کا رستہ کٹ جاتا ہے. یہ انسان کا جو دل ہے، اس دل میں 2 دروازے ہیں، ایک تحتی دروازہ، ایک فوقی دروازہ. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم اس پہ اچھے طریقے سے تفصیلی طور پہ جائزہ لیں گے، اس کو کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ کیسے انسان کے وجود میں یہ چیزیں حملہ ور ہوتے ہیں. لیکن ہم اس چیز کی آج بات کر رہے ہیں غصے کی حالت میں. اور جو صوفیاء ہیں، سلطان العارفین برہان الواصلین کی طریقت کے مطابق آپ نے فرمایا، اور میرے بادشاہ لجپال قبلہ محمد شریف صاحب آپ فرماتے تھے بادشاہ فضل سرکار اور سلطان باہو کی تعلیم کے حوالے سے کہ یہ جو آگ ہے اس کی باطنی شکل ریچھ کی ہے. جب انسان اس آگ کی پرستش کر رہا ہوتا ہے تو اصولی طور پہ، حقیقی طور پہ وہ اللہ کی پیروی نہیں کر رہا تھا، وہ اس ریچھ کی پیروی کر رہا ہوتا ہے جو ریچھ کی صورت میں انسان کے وجود کے اندر وہ ناچ رہا ہوتا ہے اور اللہ کی تمام حدوں کو عبور کر دیتا ہے. یعنی انسان کس قدر غصے کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو اللہ اور رسول کہ تمام احکامات کو انسان چھوڑ کے اپنے غصے کی پوجا کر رہا ہوتا ہے. ہم ظاہری وجود کے ان ظاہری چاروں عنصروں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی پوجا نہیں کر رہے. ہم اس کو سنوار رہے ہیں، اس کو بنا رہے ہیں، لیکن اس ساری ظاہری جو ارکان ہیں، ان ظاہری ارکان کی جو ہم باطنی اشکال ہیں، وہ اللہ اور رسول کی سرکار دو عالم کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ہماری ظاہری شکلیں نہیں بدل دے. ہماری ظاہری شکلیں نہیں رب کریم بدلتا، لیکن ہمارے اندر کی جو باطنی شکلیں ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. کہ ہمارا اندر کا جو انسان ہے، یہ ظاہری وجود تو ختم ہونے والا ہے، آگ پانی مٹی ہوا کا پتلا ختم ہونے والا ہے. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. قرآن الکریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے، صرف ایک ذات کریم ہے، اللہ کی ذات باقی ہے. اور جو باقی وجود انسان کے ہمارے اندر ہے، اس کو تو ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ اس کی کیا حالت ہوگی، اس کا کیا بنے گا. کہ جب غصے کی حالت میں پیروی کر رہا ہے اس آگ کی، تو باطنی شکل ریچھ کی ہو گئی ہے. اور وہ جب روح غذا غصے کی کھائے گی تو روح کیسے پاک رہے گی، روح کیسے صاحبان صاف رہے گی. روح کو صاف کرنے کے لیے ہمیں کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہمارے باطنی جو آگ پانی مٹی ہوا ہے ان کی حدوں کو اعتدال میں رکھے اور ہمیں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھیں، یہ سب سے پہلے یہی بنیادی چیز ہے کہ ہم غصے کو اعتدال میں رکھیں. اب ہم کس طرح اس کو غصے کو اعتدال میں رکھیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہر انسان کے یہ بس کی بات نہیں. یہ ایک خاص لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، جنہوں نے اپنے وجود کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے ساری زندگی خواہشات نفس کی پیروی نہیں کی. یہ نفس کیا چیز ہے، یہ نفس کیسے بنا، یہ 4 اربع عناصر سے بنا. اور ہم جو انسان کے وجود کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کی جب تک کوشش نہیں کریں گے، ہم گناہ عیب والی زندگی سے نہیں بچ سکیں گے. ہم کیسے بچ سکیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس وقت کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ آگ کی کر رہے ہیں، مٹی کی کر رہے ہیں، پانی کی کر رہے ہیں، ہوا کی کر رہے ہیں. یعنی جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ آگ کی پیروی کر رہا ہے. اور صوفیاء نے فرمایا کہ آگ کی پیروی کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے ریچھ میں ظاہری طور پہ سب جانوروں سے زیادہ ریچھ میں سب سے زیادہ غصہ ہوتا ہے. جب اس غصے کو مان رہا ہوتا ہے، وہ حالت جو 50% اچھائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ غالب آ جاتی ہے برائی. جب برائی غالب آتی ہے تو انسان حالت ایمان سے نکل جاتا ہے، حالت مسلمانی سے نکل جاتا ہے، اللہ رسول کی قائم کی جو حدیں ہیں اس کو تجاوز کر رہا ہوتا ہے. تو پھر صاحبان شرک تو یہ ہوگا. شرک تو اصل یہ ہے کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں، ہم اللہ کی پوجا تو نہیں کر رہے. ہم اپنے جس کو سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ عظیم کہتے ہیں، کیا عظمت والے رب کی اس وقت پوجا کر رہے ہیں؟ میرے قبلہ بادشاہ لجپال فضل حسین شاہ صاحب آپ سرکار فرماتے تھے، ایمان کی اور یقین کی بہت خوبصورت کسوٹی بیان کرتے تھے. آپ فرماتے تھے آمن تو باللہ، اللہ پہ ایمان لانا تو موجود ہے، تو جب اللہ پہ ایمان لے آئے تو پھر عیب نہیں ہو سکتا. بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی باریک بات ہے. یہ ایسی ایمان کی کسوٹی ہے کہ میں نے شاید ہی کبھی کسی سے کی زبان سے یہ ایسا خوبصورت جملہ سنا ہو. آپ کی زبان مبارک سے بادشاہ لجپال سید فضل حسین شاہ صاحب آپ فرماتے تھے
کہ اگر اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، اللہ سے اس کی صفتوں پہ ایمان لے آئے، تو پھر کیسے ممکن ہے صاحبان کہ ہم آگ کی پوجا کریں؟ پھر تو ہمارا ان ظاہری اعتدال حدوں کو اعتدال میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم آگ پانی مٹی ہوا کو اعتدال میں رکھیں گے۔ اگر یہ ساری خو خصلتیں اعتدال میں نہیں رہتی تو پھر اس کے لیے صاحبان کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس وجود کو بخوبی سمجھتا ہے، جو اس وجود کے اندر کی راز اور خوبیوں کو جانتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کامل مرشد کی ضرورت ہے۔ ویسے عمل بالمعروف تو نہیں اور منکر کا تو سب کو پتہ ہے، علماء ظاہر تو بیٹھے بتا رہے ہیں ہر جمعے کو، ہر روزانہ یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن دعا ہے ہمیں کسی ایسے راہبر کی جوتیوں میں بیٹھنے کی اللہ توفیق دے جو اللہ کا انعام یافتہ ہو، اور جو ہمیں اللہ کی اس خاص انعام سے اس ظاہری وجود اور باطنی وجود کو سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس کو اپنے وجود پہ لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔